بلیٹن میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ اون کی صحت کے بارے میں قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں۔ مختلف غیر ملکی نشریاتی اداروں نے دعویٰ کیا ہے کہ کم جونگ اون کی طبیعت دل کے آپریشن کے بعد انتہائی خراب ہے۔ شمالی کوریا کی جانب سے تصدیق نہیں کی گئی ہے، تاہم شمالی کوریا میں ایک مقبول ویب سائٹ میں ذرائع کے حوالے سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ 12 اپریل کے آپریشن کے بعد کم جونگ اون کی طبیعت بہتر ہو رہی ہے۔ وہ مشرقی ساحلی علاقے کی تفریح گاہ میں رہائش پذیر ہیں۔ شمالی کوریا کے سرکاری میڈیا پر وہ 11 اپریل کو دکھائی دیے تھے۔ اس کے بعد وہ 15 اپریل کو اپنے والد کے یوم پیدائش کی تقریبات میں شریک نہیں ہوئے تھے۔ کم جونگ اس سے 4 دن قبل ایک سرکاری اجلاس میں بھی شریک تھے۔ امریکی نیشنل سیکیورٹی کونسل اور نیشنل انٹیلیجنس نے اس معاملے پر کوئی موقف دینے سے ابھی تک گریز کیا ہے۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ کورونا کے باعث لاک ڈاؤن سے امریکہ کی تیل مارکیٹ میں بدترین مندی کا سامنا ہے۔ تاریخ میں پہلی بار امریکی خام تیل کی قیمت منفی زون میں چلی گئی ہے۔ امریکی اسٹاک مارکیٹ میں بھی 2.5% تک کمی دیکھی گئی ہے۔ تاہم اب سے کچھ دیر پہلے کی اپڈیٹ یہ ہے کہ ایشیائی منڈیوں میں ٹریڈنگ کے دوران امریکی تیل کی قیمت میں بہتری آ گئی ہے اور قیمت $1 فی بیرل سے اوپر چلی گئی ہے۔ تیل کی مسلسل پیداوار، لاک ڈاؤن کے باعث کھپت میں کمی اور اوکلاہوما میں تیل کے ذخائر کی جگہ ختم ہونے کی خبروں سے مارکیٹ میں بے چینی پھیلی اور نیو یارک میں ٹریڈنگ کے اختتام تک WTI خام تیل کی قیمت منفی $37.63 فی بیرل تک آ گئی۔ برینڈ خام تیل 9% کمی کے ساتھ $25.57 فی بیرل ہو گئی۔ اس سے پہلے کینیڈا نے تیل کے کنویں بند کرنے کا اعلان بھی کیا تھا۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق سمندر میں بڑے بڑے آئل کنٹینرز میں 16 کروڑ بیرل تیل بھر دیا گیا ہے۔ تیل کی قیمت میں ریکارڈ کمی کی خبر سے امریکی منڈیوں میں بھی مندی رہی۔ ڈو جونز میں 2.4% تک کمی رہی۔ S&P انڈیکس 1.8 اور نیسڈیک میں 1% تک کمی رہی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں تیل کی قیمتوں میں تاریخی کمی کا فائدہ اٹھا کر اسٹریٹجک تیل ذخائر میں $7.5 کروڑ فی بیرل کا اضافہ 7 کروڑ بیرل کا اضافہ کرنا چاہتے ہیں۔ تیل خریداری اسی صورت ہوگی جب کانگریس فنڈنگ کی منظوری دے گی۔ ایک اور اہم اپڈیٹ، IMF نے پاکستان کے قرضوں اور مہنگائی میں کمی کی پیشگوئی کر دی ہے۔ IMF کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اگلے سال سے پاکستان کے قرضوں اور مہنگائی میں کمی شروع ہو جائے گی۔ 5 سال میں مہنگائی 10.5% سے کم ہو کر 4.8% رہ جائے گی۔ 5 سال میں قرضے 90% سے کم ہو کر GDP کے 73% رہ جائیں گے۔ مہنگائی اور قرضے 5 سال میں بتدریج نیچے آئیں گے۔ ایک تازہ ترین اپڈیٹ آپ سے شیئر کریں، امریکہ کے متعلق کی اپڈیٹ ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کورونا وائرس کی وجہ سے امریکہ میں امیگریشن عارضی طور پر معطل کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اب سے کچھ دیر پہلے سوشل میڈیا پر اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ نظر نہ آنے والے دشمن کے حملے اور امریکی شہریوں کی ملازمتوں کی حفاظت کے لیے وہ امریکہ میں امیگریشن کو عارضی طور پر معطل کرنے کے لیے ایک ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کریں گے۔ ٹرمپ نے کہا کہ اس اقدام سے امریکیوں کی ملازمتوں کو تحفظ ملے گا۔ تازہ ترین اپڈیٹ ہے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کورونا وائرس کی وجہ سے امریکہ میں امیگریشن عارضی طور پر معطل کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ سوشل میڈیا پر اب سے کچھ دیر پہلے انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ نظر نہ آنے والے دشمن کے حملے اور امریکی شہریوں کی ملازمتوں کی حفاظت کے لیے وہ امریکہ میں امیگریشن کو عارضی طور پر معطل کرنے کے لیے ایک ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کریں گے۔ کراچی میں صنعتی علاقوں میں فیکٹریاں کھلنے کے بعد محنت کشوں کے آنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ کورونا سے بچاؤ کے لیے حفاظتی انتظامات پر کتنا عمل درآمد ہو رہا ہے، یہ بتا رہے ہیں جیو نیوز کے نمائندے قمر علی۔ جی، سندھ حکومت کی جانب سے صنعتوں کو کام کرنے کی اجازت دینے کے بعد جو ہے وہ انڈسٹریل ایریاز میں جو ہے وہ فیکٹریاں کھلنا شروع ہو گئی ہیں۔ اس وقت ہم موجود ہیں سائٹ انڈسٹریل ایریا میں اور یہاں پر بھی جو ہے وہ متعدد فیکٹریاں جو ہے وہ
کھل گئی ہیں، ورکر یہاں پر کام کرنے کے لیے آ رہے ہیں. کچھ ورکر جو قریب رہتے ہیں وہ اپنے طور پر پیدل آ رہے ہیں، جو دور رہتے ہیں ان کے لیے جو ہے وہ کنوینس کا انتظام کیا گیا ہے. جو بھی ورکر آ رہا ہے اس کا جو ہے وہ پہلے ٹیمپریچر چیک کیا جا رہا ہے، اس کے بعد جو واک تھرو سینیٹائزر گیٹ ہے اس میں سے اسے گزارا جا رہا ہے. شہر بھر میں لاک ڈاؤن جاری ہے، تاہم صنعتوں کو کھلنے کی اجازت ملنے کے بعد سڑکوں پر جو ہے وہ جو ٹریفک ہے اس میں بھی اضافہ ہوا ہے. خاص طور پر انڈسٹریل ایریا کی طرف آنے والی سڑکوں پر جو ہے پبلک ٹرانسپورٹ تو نہیں ہے، لیکن پرائیویٹ ٹرانسپورٹ، موٹر سائیکل، کاریں اور ساتھ ساتھ جو گڈس ٹرانسپورٹ ہے اس میں اضافہ ہو گیا ہے. شہر میں ناکہ بندی کا سلسلہ بھی جاری ہے. مختلف ناکوں پر پولیس اور رینجرز کی جانب سے شہریوں کو روکا جا رہا ہے، ان سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے کہ وہ کہاں جا رہے ہیں. شہر میں کاروبار بھی جو ہے وہ صبح 8 بجے کے بعد جیسا کہ انہیں اجازت ہے تو وہ کھلنا شروع ہو گیا ہے. مسجد الحرام اور مسجد نبوی انتظامیہ کے سرپرست شیخ ڈاکٹر عبد الرحمن السدیس نے اعلان کیا ہے کہ مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں تراویح 10 رکعت پر مشتمل ہوگی. دونوں مساجد میں نمازیوں پر پابندی برقرار رہے گی. کرونا وائرس دنیا بھر میں 1,70,000 زندگیاں نگل گیا. دنیا بھر میں متاثر افراد کی تعداد 24,80,000 سے اوپر ہو گئی. 6.5 لاکھ صحت یاب بھی ہوئے ہیں. امریکہ میں کرونا کے مریضوں کی تعداد 7,90,000 سے اوپر چلی گئی. 1,939 نئی اموات کے بعد جان گنوانے والوں کی تعداد 42,500 سے زائد ہو گئی ہے. نیو یارک اور نیو جرسی کی ریاستیں سب سے زیادہ اس سے متاثر ہوئی ہیں. نیو یارک میں مریضوں کی تعداد 2.5 لاکھ سے بڑھ گئی، جبکہ نیو جرسی میں 88,000 سے زائد ہو گئی ہے. ادھر برطانیہ میں مزید 449 افراد ہلاک، اور اس طرح برطانیہ میں مجموعی اموات 16,500 سے اوپر ہو گئی ہے. اٹلی میں اموات کی مجموعی تعداد 24,000 اور فرانس اور اسپین میں اموات کی تعداد 20,000 سے اوپر ہو گئی ہے. دیگر خبریں شامل کریں اور آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم کو پیش کی گئی اضافی بجلی منافع جات رپورٹ میں حیرت انگیز انکشافات کا سلسلہ جاری ہے. سی پیک کے تحت کراچی اور لاہور میں لگنے والے 2 کول پاور پلانٹس بھی 483 ارب روپے سے زیادہ اضافی منافع کمائیں گے. وزیر اعظم کو پیش کی گئی رپورٹ میں نیپرا اور سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی دونوں کول پاور پلانٹس کو اضافی منافع جات کی منظوری دینے میں ملوث پائی گئی. ساہیوال اور پورٹ قاسم پاور پلانٹس اپنی 30 سالہ لائف میں 483 ارب روپے کا اضافی منافع کمائیں گے. یہ ساری رقم بجلی صارفین کی جیب سے جائے گی. وزیر اعظم کو پیش کی گئی بجلی منافع جات رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ نیپرا اور سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی ان دنوں کول پاور پلانٹس کو پاور پالیسی 2015 سے ہٹ کر 1.39% اضافی منافع دینے اور پلانٹس کی لاگت بڑھانے میں ملوث پائی گئی ہیں. رپورٹ کے مطابق کراچی اور ساہیوال کے ان کول پاور پلانٹس میں چین اور قطر کی کمپنیاں سرمایہ کار ہیں. رپورٹ کے مطابق ساہیوال کو پاور پلانٹس کی لاگت میں 13 ارب 16 کروڑ روپے اور پورٹ قاسم پاور پلانٹ کی لاگت میں 19.3 ارب روپے کا اضافہ کیا گیا. صرف لاگت میں اس اضافے سے ہی یہ دونوں کول پاور پلانٹس 291 ارب روپے اضافہ کمائیں گی. منافع کی شرح 1.39% بڑھنے اور ڈالر کی قدر میں سالانہ اوسط 6% اضافے سے ساہیوال کو پاور پلانٹ 72 ارب 50 کروڑ روپے جبکہ پورٹ قاسم پاور پلانٹ 87 ارب 60 کروڑ روپے اضافی منافع کمائے گا. ساتھی رپورٹر سیف الرحمان کے ساتھ عرفہ فیروز ذکی، جیو نیوز اسلام آباد. یورپی یونین نے میر شکیل الرحمان کی گرفتاری کا معاملہ پاکستانی حکام کے ساتھ اٹھایا ہے. ترجمان یورپی یونین خارجہ امور اور سیکیورٹی پالیسی ورجنی باٹو ہینڈرکسن نے کہا ہے کہ اس معاملے میں جائز اور قانونی طریقہ اختیار کیا جائے. کورونا وائرس وبا کے تناظر میں درست اور بروقت معلومات تک رسائی اور میڈیا کی آزادی نہایت اہم ہے. انہوں نے مزید کہا کہ معاملہ جمہوری اسپیس، میڈیا کی آزادی اور سول سوسائٹی کی صورتحال کے وسیع تناظر میں اٹھایا گیا ہے. یورپی یونین پاکستان میں انسانی حقوق، جمہوریت اور بین الاقوامی کنونشنز کے نفاذ پر پیش رفت کے لیے پرعزم ہے. یہ وعدے یورپی یونین کے GSP+ تجارتی ترجیحات کی ایک بنیادی شرط بھی ہیں جو پاکستان کو یک طرفہ طور پر دیے گئے ہیں. انہوں نے کہا کہ میڈیا کی آزادی کو ایک خاص تشویش کے حصے کے طور پر اجاگر کیا گیا ہے. ترجمان کا کہنا تھا کہ پاکستانی حکومت کے ساتھ یہ معاملہ بھی اٹھایا گیا ہے کہ قید و بند اور مناسب ہیلتھ کیئر تک محدود رسائی کے باعث زیر تحویل افراد وائرس کی زد میں ہوتے ہیں.
जंग और जियो न्यूज़ के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान की नैब के हाथों गिरफ्तारी के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला जारी है। सियासी और समाजी रहनुमाओं, सिविल सोसाइटी के अरकान समेत दीगर शोबाहाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वालों ने मीर शकील रहमान की फौरी रिहाई का मुतालबा किया है। कराची में जंग और जियो की CBEs की जानिब से एहतजाजी कैंप में सहाफ़ी तंजीमों, मजदूर रहनुमाओं और सिविल सोसाइटी के अरकान ने शिरकत की। शुरका ने आज़ादी सहाफ़त और मीर शकील रहमान की रिहाई के लिए नारे लगाए और उनकी फौरी रिहाई का मुतालबा किया। जंग ग्रुप और जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ लाहौर के डेविस रोड पर एहतजाजी कैंप बदस्तूर कायम है। शुरका का कहना था कि मीर शकील रहमान सहाफ़त की पहचान है, वो ना कभी झुके हैं ना झुकेंगे। मुल्तान में एडिटर इन चीफ जंग जियो ग्रुप मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ जंग जियो ऑफिस के बाहर एहतजाज किया गया। मुजाहिरे में पाकिस्तान सराय की पार्टी, मुस्लिम लीग नून के साबिक MNA, सहाफियों और स्पेशल पर्संस ने भी शिरकत की। खानेवाल में अंजुमन काश्तकारान पंजाब के रहनुमाओं ने मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज करते हुए उनकी फौरी रिहाई का मुतालबा किया। लिया में भी जंग और जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ सहाफियों, वुकला और मेम्बरान सिविल सोसाइटी ने एहतजाजी धरना दिया। जियो और जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ कोयटा में भी एहतजाजी मुजाहरा किया गया। एहतजाज में सीनियर वुकला रहनुमा अली अहमद कुर्द एडवोकेट, वाइस चेयरमैन हजारा डेमोक्रेटिक पार्टी रजा वकील, बलोचिस्तान अवामी पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात चौधरी शब्बीर अहमद ने भी शिरकत की। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ पेशावर में जंग और जियो दफातर के बाहर मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन का कहना था कि जंग ग्रुप को सच और हक की आवाज बुलंद करने की सदा दी जा रही है। हुकूमत फौरी तौर पर मीर शकील रहमान को रिहा करे।